السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل میں بہت ہی جلد بہت ہی ہٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کی سٹوری بہت ہی یونیک اور دھماکے دار ہونے والی ہے اور یہ ڈرامہ پچھلے تمام ریکارڈ توڑ سکتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس ڈرامے کی مکمل کہانی کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر زبردست ڈرامہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور آپ کو کون کون سے اس میں بہترین سین دیکھنے کو ملیں گے۔ اس ڈرامے کی ہٹ ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بہت ہی مشہور اداکار آپ کو اداکاری کرتے نظر آئیں گے، جس میں مہوش خان، جس کا ڈرامہ میرے پاس تم ہو بہت ہی زیادہ ہٹ ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاج علی، جس کا ڈرامہ تیرے بن حال ہی میں بہت ہی زیادہ عمدہ اور نمبر 1 ٹرینڈنگ ڈرامہ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ہی مشہور اداکار اس ڈرامے میں آپ کو اداکاری کرتے نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے کی کہانی کچھ یوں ہوگی کہ اس ڈرامے میں مہوش کا نام ہوگا مبشرہ، جو کہ ایک بہت ہی امیر گھرانے سے اور بہت ہی عیاش لڑکی ہوگی، جو اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھتی ہے اور اس کے پاس دولت بے تحاشا ہے، اور اس لیے اس کو لائف میں کچھ بھی کرنا ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ مبشرہ کے لیے بہت ساری رشتوں کی آفر بھی آئی، لیکن اس نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا اور آخر میں ایک ایسے لڑکے سے شادی کی جس کا نام یہاں پر محبوب ہوگا، اور شادی کے بعد مبشرہ نے محبوب کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور 2 سال سے محبوب اسے جیل رہا تھا، اور مبشرہ محبوب کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑتی کہ تم نے میرا واش روم کیوں یوز کیا، تم نے میری چیئر اور ٹیبل کیوں یوز کی، اس طرح اور بھی بہت ساری باتوں پر اس کو ڈانٹتی رہتی کہ تم کمرے کے اندر ناشتہ کیوں کر رہے ہو، اس طرح بہت ساری باتوں پر اس کے ساتھ لڑتی رہتی۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ مبشرہ کی ویڈنگ اینیورسری کا دن آ جاتا ہے، اور اس دن مبشرہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ سبھی لوگ اس کو اچھے اچھے تحائف دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ محبوب میرے لیے کیا گفٹ لائے گا۔ دوسری طرف مبشرہ کے والد کا نام جعفر ہوتا ہے، اس کی آگے سے ایک بہت ہی امیر بزنس مین کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہوتی ہے، جس کا بیٹا دکھایا گیا ہے یہاں پر، اس کا نام ہوتا ہے زید۔ اب زید کا بھی لائف سٹائل بہت ہی لگژری، اور اس کے جو سینز دکھائے گئے ہیں وہ بھی بہت ہی امیروں والے اور شہزادوں جیسی زندگی کا مالک ہوتا ہے، جو کہ صرف کھانا کھانے کے لیے دبئی جاتا ہے اور ہر جگہ پر اپنے ساتھ پروٹوکول لیے پھرتا ہے، اور وہ ایک ایسی لڑکی سے محبت کرتا ہے جو کہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہوتی ہے، جس کا نام آئرہ ہوتا ہے، اور آئرہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہیں، اور اس کا بھائی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آئرہ کے لیے اس کا بھائی جگہ جگہ اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے، لیکن آئرہ چونکہ زید سے محبت کرتی ہے اس لیے وہ تمام رشتوں کو ریجیکٹ کرتی ہے، صرف اسی امید میں کہ کب زید میرے گھر میرے لیے رشتہ لے کر آئے گا، اور زید بھی بہت ہی انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس میں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مبشرہ، جس نے ویڈنگ اینیورسری کی پارٹی میں تمام سی تیاریاں کی ہوتی ہیں اور اسی انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب میرے لیے محبوب تحفہ لائے گا، لیکن اس کا شوہر محبوب اب مبشرہ سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت ہی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اس کی ویڈنگ اینیورسری کی نائٹ میں کچھ ایسا ہوگا جب محبوب اس کے لیے گفٹ لائے گا، اور اس کے پاس تمام فرینڈز اور رشتہ دار بھی موجود ہوں گے، اور گفٹ باکس میں ڈائیورس پیپر ہوں گے، جن کو دیکھ کر مبشرہ کی تو حالت بگڑ جائے گی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آئے گا کہ محبوب مجھے ڈائیورس بھی دے سکتا ہے، اس کے بعد وہ بہت ہی غصے میں اس کی آس پاس کی چیزوں کو اٹھا کر پھینک رہی ہوتی ہے، یہ صرف ڈرامہ کرتی ہے، اور پاس کھڑے تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے، اور زید بھی اس پارٹی میں شریک ہوگا، تو زید اسے روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ چیخ چیخ کر کہے گی کہ محبوب کہاں ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور جب اس بات کا مبشرہ کے باپ کو پتہ چلتا ہے تو اس کی بھی طبیعت بگڑ سی جائے گی۔ اصل میں مبشرہ یہ سب ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے، اصل کہانی تو کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ مبشرہ تو زید سے محبت کرتی ہے، اور یہ تو بس خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح محبوب مجھے ڈائیورس دے دے۔ ڈائیورس کے بعد اب مبشرہ اپنے باپ سے صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ زید سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ زید سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ شروع کے سینز بھی دکھائے جائیں گے، جس میں مبشرہ کے باپ نے مبشرہ کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ تم زید سے شادی کر لو، وہ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور بہت ہی اچھا لڑکا ہے، لیکن اس وقت مبشرہ نے زید سے شادی سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی ایسے لڑکی سے شادی کروں جو میری ہر بات مانے اور میرے سے زیادہ امیر نہ ہو، لیکن اب چونکہ اس کا یہ شوق بھی پورا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب وہ چاہتی ہے کہ وہ زید سے شادی کرے۔ اب اس کا باپ کرے گا کچھ یوں کہ کیونکہ زید کا باپ ایک لالچی شخص ہے، اس لیے مبشرہ کا باپ زید کے باپ کو
بزنس میں کسی بڑی ڈیل کا لالچ دے گا، جس کے بدلے وہ اس سے کہے گا کہ تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کرنی ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو جائے گا جب زید اپنے باپ سے کہے گا کہ میں نے تو اپنے لیے پہلے سے ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے، اور وہ آئرہ کے بارے میں اپنے باپ سے ذکر کرے گا۔ اپنے باپ سے کہے گا کہ میں آئرہ کے بغیر کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جس پر اس کا باپ آئرہ کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جب زید اس کے بارے میں سب کچھ اپنے باپ کو بتائے گا تو اس کا باپ کہے گا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، میں تمہاری شادی کیوں اس 2 ٹکی کی لڑکی سے کروں؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی سٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کرو، اور تمہیں مبشرہ سے شادی کرنی ہوگی، کیونکہ اس سے شادی کرنے کے بعد ہمارا بزنس اور زیادہ چمکے گا۔ لیکن اب چونکہ زید یہاں پر آئرہ کے علاوہ کسی اور کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس پر اس کا باپ بہت ہی غصہ ہو جائے گا اور زید سے کہتا ہے کہ جو شان و شوکت تمہاری آج ہے یہ تمہاری سر نیم کی وجہ سے ہے، اگر اس سے سر نیم کاٹ لیا جائے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ یہاں پر زید بہت ہی افسردہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر زید کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں، کیونکہ ایک طرف اس کی عیاش زندگی جس میں وہ کبھی دبئی کے ٹور لگا رہا ہے تو کبھی انتہائی لگژری گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، تو دوسری طرف اس کی محبت آئرہ جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، اسے بھی وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس ڈرامے میں آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید اپنے باپ سے صاف صاف کہہ دے گا کہ مجھے آپ کی دولت میں کوئی انٹرسٹ نہیں، آپ چاہیں مجھ سے اپنی ساری دولت بھی کیوں نہ لے لیں، لیکن میں کسی بھی صورت آئرہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہاں پر چونکہ زید کا باپ بھی ایک بہت ہی پاورفل مائنڈ بندہ ہوتا ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اب اس لیے وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا کہ جس سے میرا مقصد بھی پورا ہو جائے اور زید بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، اور وہ زید کو لالچ دے گا کہ تم صرف مبشرہ کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ میں ایک دفعہ مبشرہ کے باپ سے وہ ڈیل سائن کر لوں، پھر بے شک تم مجھ سے شادی مت کرنا، کیونکہ سائن کرنے کے بعد وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ اب زید چونکہ اپنے باپ کی باتوں میں آ جائے گا اور سوچے گا کہ چلو اس طرح کرنے سے میرا باپ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، اور ڈیل سائن ہونے کے بعد میں اس کو طلاق دے کر آئرہ سے شادی کر لوں گا اور اپنی محبت کو بھی پا لوں گا، جس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب زید اور مبشرہ کا نکاح کر دیا جائے گا، اور مبشرہ بھی بہت خوش ہوگی کہ میں جسے پانا چاہ رہی تھی اسے حاصل کر لیا۔ تو دوسری طرف زید کا باپ بہت خوش ہوگا کہ چلو اب ڈیل بھی سائن ہو جائے گی، اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ اسی نکاح میں آئرہ بھی انوائٹ ہوتی ہیں، اور جب آئرہ زید کو دیکھتی ہے کہ وہ تو کسی اور کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے تو اس کی تو پیروں تلے زمین نکل جائے گی، اور زید بھی جب اسے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اب وہی مجھ سے ناراض ہو گئی، اور یہاں پر زید اسے کافی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ میں یہ جو کچھ بھی کر رہا تھا صرف ہماری محبت کی خاطر کر رہا تھا، اور میں اس سے بہت جلد طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں گا، یہ تو صرف نکاح ہوا ہے، میں مبشرہ سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اس لیے تم بھی میری مجبوری کو سمجھو، اور میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں ہماری محبت کی خاطر کر رہا ہوں۔ آگے کی کہانی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔